بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری ورکشاپ ہے اور ورکشاپ میں الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے تجوید کی بہت ہی اچھی الحمدللہ جو انہوں نے ورکشاپ کرائی ہے وہ بہت ہی فائدہ اس نے دیا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے جیسے منار کا سیکھا ہے، پھر الحمدللہ ایک لیسن پلاننگ کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بہت سیکھا۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے ایک دائی کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ مختصر ہم دائی کی ذمہ داریاں دیکھیں گے، جن میں سب سے پہلی بات اخلاص۔ ہم سب کے اندر بہت زیادہ اخلاص ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی نیت خالص کرنی ہے۔ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی مجھے شاباش دے یا نہ دے، میں نے کام کرنا ہے اور اتنے آسان طریقے سے کام کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائے مجھ سے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط تعلق، اتنا مضبوط اور اسٹرانگ تعلق ہونا چاہیے کہ میری پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق ہو۔ میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا جاگنا، میرا کام کرنا، میرا دین کے لیے بھاگ دوڑ کس کے لیے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے میری زبان پہ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں خود دوسروں کو تو بڑی اچھی باتیں بتاتے رہیں کہ آپ نے اتنا ذکر کرنا ہے، یہ تلاوت کرنی ہے، یہ قرآن پڑھنا ہے، لیکن ہمارا اپنا عمل ہی کمزور ہو۔ ہم اس کے بعد امیر کی اطاعت، جی امیر کی اطاعت آپ سب پہ کیا ہے، ہم سب پہ فرض ہے۔ اور امیر جو آپ کے اوپر ایک نگران بنایا جاتا ہے، آپ کو جو بات مثلا آپ کے ادارے کی مدیرہ آپ سے جو میٹنگ کرتی ہیں، جو بات طے کر دیتی ہیں، اس پہ عمل کرنا آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے امانت۔ اگر آپ کو امانت دی جاتی ہے، کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اگر آپ اس کو آسان طریقے سے کر سکتے ہیں تو وہ لیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایکسکیوز کر دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے کوئی اور ذمہ داری دے دے۔ تو جو آپ ذمہ داری لیں اس کو آسان طریقے سے نبھانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کام کو کرنے میں ذرا جھجک اور شرم نہیں کہ لو مجھے تو ریسیپشن کا کام دے دیا، مجھے تو صفائی کا کام دے دیا، دوسروں کو پڑھانے کے لیے لگا دیا۔ نہیں، جو بھی آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو ایمانداری سے نبھانا ہے۔ وقت کی پابندی، یہ بہت ضروری ہے، آپ کے وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ اور وقت کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ بچے پہلے کلاس میں نہیں آئیں، استاد کو پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کلاس کے لیے تیاری، جیسے ابھی خدیجہ نے بہت اچھا اور انم بشیر نے بہت اچھا لیسن پلاننگ کا بتا دیا کہ آپ تیاری کر کے آئیے۔ ایسے نہیں کہ سوئے سوئے اٹھیں اور پکڑی کتابیں اور آ کے کلاس میں بیٹھ کے سمجھ ہی نہیں آ رہا پڑھا رہے ہیں، اور پڑھا کے رہے کبھی کچھ وہاں سے لے لیا، کبھی وہاں سے لے لیا، کبھی وہاں سے لے لیا، اور اپنے بار بار اپنے فوکس سے ہٹ کے کہیں اور ہی نکل گئے۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ میں نے بتایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا مبلغ مدرس بنائے، اور اللہ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارا آنا قبول فرمائے۔